نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ ہم خیبر کے بارے میں پڑھ رہے تھے، غزوہ خیبر ہم نے مکمل کیا تھا، اور اس میں جو لاسٹ چیز ہم نے پڑھی وہ تھی حضرت صفیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح۔ حضرت صفیہ کے بارے میں یہاں پہ آیا کہ وہ قریظہ اور نذیر کی سردار کی ہیں۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ نذیر کی بیٹی اور شادی ہاں، تو اور قریظہ سے کیا تعلق تھا پھر ان کا؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے قریظہ اور نذیر کی سردار ہیں۔ جی لیکن دونوں کی کیوں کہا گیا جبکہ وہ بنو نذیر کے سردار ہوئی بن اخطب کی بیٹی تھیں؟ تو پھر یہ کیوں کہا گیا؟ نہیں، یہ قریظہ سے ان کی والدہ تھی، ان کی ماں بنو قریظہ سے تھی اور باپ بنو نذیر کے سردار تھے، اور وہ بھی سردار کی بیٹی تھی، اور ان کی جو شادی ہوئی وہ بھی قلعے کا سردار تھا جس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو یہ مطلب بہت بڑے اس طرح سے دیکھا جائے تو خاندان سے تھی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ باتیں میں ان کی آپ کو بتاؤں گی کہ جب یہ مدینہ آئیں تو ظاہر ہے ان کا تو کوئی خاندان مدینہ میں نہیں تھا، اس وقت کوئی جیو نہیں ہے وہاں پہ، کوئی یہودی نہیں، کوئی ان کا خاندان والے یہاں پہ نہیں ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کے دو کیمپس تھے، سمجھ لیں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تھا اور ایک حضرت زینب والا تھا۔ اب یہ کسی میں بھی نہیں تھی، کیونکہ ظاہر ہے یہ کسی ان کا فیملی یہاں پہ تھی نہیں اور کسی کو بھی بلونگ نہیں کرتی تھی، تو اس لحاظ سے یہ بڑی یعنی ایک لونلی اپنے آپ کو فیل کرتی تھی۔ اور جی یہی بات ابھی میں بتانے لگی ہوں کہ جب یہ مدینہ آئیں تو تمام بیویاں دوڑی آئیں ان کو دیکھنے کے لیے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نقاب پہن کے اور ان کو دیکھنے کے لیے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو جب وہ جا رہی تھی ان کو دیکھ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیسا پایا ہے پھر؟ تو ماشاء اللہ جب آپ یہ سٹوریز پڑھتے ہیں تو بہت ہی پیاری، بہت بے حد خوبصورت تھیں۔ تو آپ کو ایسی کئی واقعات ملتے ہیں جو بہت ہی سویٹ ہیں۔ مطلب ایک ظاہری بات ہے بیویاں ہونے کے ناطے ایک آپس کے اندر ایک مقابلہ بازی تو ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت اچھی کوکنگ کرتی تھی، بہت اچھی، ان کو کھانا پکانا بہت اچھا آتا تھا حضرت صفیہ کو۔ اور ایک دفعہ ان کا مقابلہ ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور انہوں نے حضرت صفیہ نے پہلے کھانا بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تھے تو ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے وہ برتن اٹھا کے پھینک دیا، اور جب وہ برتن گرا تو وہ ٹوٹ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا تمہاری ماں کو غصہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک دفعہ یہ بیٹھی رو رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وجہ پوچھی تو کہنے لگیں کہ حضرت حفصہ نے مجھے کہا ہے کہ تم یہودی کی بیٹی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنا دفاع کیوں نہیں کیا؟ تو کہتی میں کیا کہتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہتی کہ میرا باپ جو ہے ہارون اور میرے چچا موسیٰ اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب انہوں نے یہ ان کو بتایا اور انہوں نے ان کو کہا، جب اگلی دفعہ انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے ان کو یہ جواب دیا، تو انہوں نے کہا کہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ سکھایا ہوگا۔ تو اسی طرح حجۃ الوداع پہ ان کا اونٹ جو ہے وہ بیمار ہو گیا تھا، نہیں چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے پاس کافی اونٹ تھے تو وہ قربانی کے لیے لے کر جا رہی تھیں، تو ان سے آپ نے درخواست کی کہ ان کو اپنا اونٹ دے دیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی آگے سے یہ بات کہی کہ میں اپنا اونٹ دوں کس یہودیہ کو، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یہ برا لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے تک حضرت زینب کے ساتھ بالکل مطلب قطع تعلق کیا۔
پھر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سے نا مطلب ٹھیک کرا دو، یعنی کیا کرا دو، صلح کرا دو. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک شرط پہ کراؤں گی کہ آپ اپنی باری کا دن مجھے دیں گی. تو وہ جب ان کی باری تھی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج تمہاری باری نہیں ہے. تو فرمایا آگے سے کہ یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے عطا کرے. سبحان اللہ. اور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے تو اس وقت ظاہر ہے تمام بیویاں جو تھیں وہ گھر میں موجود تھیں. تو یہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کی حالت میں دیکھا تو فرمانے لگیں کہ کاش یہ تکلیف یہ مجھے ہو جاتی اور آپ کو کچھ نہ ہوتا. نہیں، حضرت صفیہ کی بات ہے. تو اب ساری بیویاں ان کی طرف دیکھنے لگیں کہ یہ کیسی بات، تم کیوں مطلب ایسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچ کہہ رہی ہے، یعنی یہی اس کے دل کی بات ہے. اتنی زیادہ ان کو محبت تھی. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یعنی جس کے باپ کو، جس کے بھائی کو، جس کے مطلب ایکس ہسبینڈ کو کسی نے قتل کیا ہو، اس کے بعد ان کی اتنی زیادہ محبت ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کا اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا؟ جب حضرت بلال لے کر آ رہے تھے ان قیدی عورتوں کو، تو دیکھیں یہ بھی ایک بڑی پیاری بات ہے. تو وہ وہاں سے لے کر آئے، اس راستے سے لا رہے تھے، مطلب انہوں نے اتنی توجہ نہیں کی، یہ نہیں جان بوجھ کے نہیں، اتنی توجہ نہیں کی. وہاں پہ لاشیں پڑی ہوئی تھی ان کے باپ بھائیوں اور ان کی. تو جو ان کے ساتھ عورت تھی وہ بے حال ہو گئی رو رو کے، اور یہ بالکل خاموش رہی. تو جب لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا اے بلال، یہ تم نے کیوں ایسا کیا، کیوں ان کو ان کے در سے لے کر آئے جہاں پہ ان کے باپ اور بھائی ایسے پڑے ہوئے تھے. تو دیکھیں کتنی بڑی ان کے اوپر ٹریجڈی گزری تھی، لیکن یہ اسلام کے ساتھ کتنی وفادار تھیں کہ تھرو آؤٹ اپنی لائف اسلام کے ساتھ یہ وفادار رہی ہیں. اور یہ بھی ان بیویوں میں سے ایک ہیں، آپ پڑھیں گے آگے حضرت میمونہ کا بھی. اور ان کا وہ تو لاسٹ میں ان کی وفات ہوئی تھی، ان کی ان سے پہلے یعنی کافی عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ زندہ رہی تھیں. جی نہیں، حضرت صفیہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، حضرت صفیہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو یہ ان کی باتیں کچھ ہیں جو کہ اس میں جو ہماری لاسٹ سبق تھا اس میں رہ گئی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی بے حد محبت تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھیں تمام بیویوں کے ساتھ کیسا مطلب برابری کا سلوک رکھتے تھے. اور ایک بات میں نے کہیں سنی اور مجھے نہیں پتا کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. باہر کیف وہ کسی نے بتایا کہ کوئی شخص مسلمان ہوئے ہیں، کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا، ایک واقعہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، واقعے کی اوتھینٹسٹی مجھے نہیں معلوم مگر میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ کتنا زیادہ دلوں کا خیال رکھنے والے تھے. کہ انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی نے جب یہ واقعہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا بچہ گم ہو گیا، تو وہ بڑا پریشان تھا، بہت غمگین تھا اس بات پہ. تو جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی ایک نے بتایا کہ تمہارا بچہ نا فلاں جگہ پہ کھیل رہا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ، میں نے دیکھا وہاں پہ کھیل رہا ہے. تو وہ خوش ہو گیا اور وہ جانے کے لیے جب موڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور فرمایا کہ دیکھو جب تم وہاں پہ جاؤ تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا بلکہ اس کا نام لینا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ بہت سے بچے کھیل رہے ہیں اور بہت سے بچوں کے باپ نہیں ہیں. جب تم کہو گے بیٹا تو کتنے سارے بچوں کے دل دکھ جائیں گے کہ پتہ نہیں ہمیں پکارا ہے یا کیا. تو اتنا زیادہ خیال کہ چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھتے تھے، دلوں کا خیال رکھتے تھے. تو اپنے بیٹے کو نام لے کے پکارنا تاکہ کسی بچے کا دل نہ دکھ جائے. ہم اس رسول کے امتی ہیں. تو ہم آج جو پڑھیں گے آگے غزوہ ذات الرقاع. غزوہ ذات الرقاع جو ہے یہ جمادی الاول 7 ہجری میں ہوا. اور یہ جو ہم نے پڑھا تھا پچھلا خیبر کا وہ کب ہوا تھا؟ محرم. اس کے بعد سفر تک وہ گیا، ٹھیک ہے. ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کی شادی ہوئی ہو تو اتنی دیر میں تو ہنی مون پیریڈ بھی نہیں ختم ہوتا ہے نا.
اور یہ دیکھیں کہ ابھی شادی ہوئی ہے اور چل پڑے ہیں کسی مہم پہ. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کی زندگیاں ایسی نہیں تھی جیسے کہ ہماری ہیں کہ ہم ایک ایک ایونٹ کے اوپر اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں نا. لیکن وہ لوگ دیکھو کام کرنے والے تھے, وہ کسی چیز کو اتنا بڑا نہیں بنا لیتے تھے کہ کوئی بھی ایونٹ یا کوئی بھی چیز, چاہے کوئی موونگ ہو رہی ہو ہماری, چاہے ہمارا کوئی گھر کے اندر کوئی اور بات ہے, شادی ہے, مرگ ہے, کچھ کسی چیز کو بھی انہوں نے ایشو نہیں بنایا. وہ آگے بڑھ کے کام کرنے والے تھے, ان کی زندگیاں رک نہیں جاتی تھی. اور آپ اندازہ کریں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی بات پہ زندگی کیسے رک جاتی ہے. کوئی تعلیم نہیں, کوئی کچھ نہیں, کتابیں بند اور سب کچھ بند. کیوں؟ اب یہ ایونٹ آ گیا, یہ ایسا مسئلہ ہو گیا. دیکھیں اب سمر ہو جائے, ونٹر بریک ہو جائے, ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ کام امت نے چھوڑ دی. یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ ہم صرف اسپیسیفک چیزوں کو سنت سمجھتے ہیں. کیا یہ سنت نہیں ہے کہ وہ ابھی شادی ہوئی ہے اور دیکھو پھر چل پڑے؟ جی. اور اب دیکھیں خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو سنا کہ بنو انمار, سالبہ اور محارب کے بدو اکٹھا ہو رہے ہیں. یہ جو تھے یہ غطفان کی شاخیں تھیں. آپ کو پتا ہے کہ غزوہ خندق میں 3 جو بڑی فورسز تھیں وہ کون تھی؟ قریش تھے, غطفان اور جیوز اس کے اندر شامل تھے. اب قریش کے ساتھ بھی ایک معاملہ ہو گیا صلح حدیبیہ, یہود کے ساتھ بھی ایک معاملہ کر لیا گیا جو خیبر میں ہوا, اور اب ان قبائل کی طرف اب توجہ ہوئی ہے کیونکہ یہ لوگ بھی سمجھ لیں مدینہ کے آس پاس تھے اور یہ ہر وقت کوئی چانس چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم حملہ کر دیں. اور ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی آبادیاں یا کوئی بہت بڑے شہروں کے اندر رہتے تھے, ایسے نہیں تھا. جیسے نہیں ہوتے خانہ بدوش ٹائپ, بدو ٹائپ لوگ, اس طرح سے تھے. تو ان کو زیادہ یہ تھا کہ ان کو ڈرایا جائے تاکہ یہ ذرا ڈسپرس ہو جائیں, منتشر ہو جائیں. ادروائز جنگ ایسے لوگوں کے ساتھ تو کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ نہ ان کے کوئی قلعے ہیں, نہ ان کے کوئی مکان ہے, وہ تو ایسے ہی رہنے والے ہیں. تو جب پتا چلا کہ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا اور 700 صحابہ کی مائیت میں مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا. وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا. دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آئے اور بعض نے بعض کو خوفزدہ کیا, لیکن جنگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. نماز کی اقامت کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھائی, یعنی ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی, پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے اور دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت نماز ہوئی اور لشکر کی 2 رکعت. یہی صلاۃ خوف ہے اور اس کی اور بھی صورتیں جو احادیث میں مروی ہیں. یہ آپ پہلے سے جانتے ہیں صلاۃ خوف کا طریقہ. پھر اللہ نے دشمن کے دل میں روب ڈال دیا, اس کی جمعیت پراگندہ ہو گئی, یعنی وہ بکھر گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے. اس غزوے کا نام اس لیے ذات الرقاع پڑ گیا کہ مسلمانوں کے قدم پیدل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے ان پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے. اور چیتھڑوں کو عربی میں رقاع کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے, گویا وہ رقاع یعنی پیوند تھے, اور کہا جاتا ہے غزوے کی جگہ کا نام ہی یہی تھا. یعنی یہ 3 ریزنز ہیں کیوں اس کا نام رقاع پڑا. نمبر 1, رقاع پیچز کو یا پٹیوں کو کہتے ہیں. اس غزوے کے اندر کیا ہوا تھا کہ جو مسلمان تھے پیدل چلنے کی وجہ سے ان کے پیر زخمی ہو گئے تھے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. بخاری میں ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ہمراہ ایک غزوہ کے لیے نکلے. ہم 6 ساتھی تھے جو باری باری ایک ہی اونٹ پر سوار ہوتے تھے. اونٹ ایک اور سوار ہونے والے کتنے؟ 6. اور باریاں لگی ہوئی تھی, باری باری سوار ہوتے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ سارا وقت سواری پہ ہی جا رہے ہیں. 2 دن کا سفر کر کے گئے اور 2 دن ایسے چلتے رہے. چنانچہ ہمارے پاؤں پھٹ گئے, میرے بھی دونوں پاؤں پھٹ گئے, ناخن بھی گر گئے چل چل کے. ہم اپنے پاؤں پر کپڑے کی پٹیاں باندھ کر چل رہے تھے. اس غزوہ کا نام ذات الرقاع اسی لیے مشہور ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھے ہوئے تھے. تو اب سمجھ آئی کہ پٹیاں کیوں باندھی تھی. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کس قسم کے حالات میں بھی کام نہیں چھوڑتے تھے. وہ اللہ کے دین کی بات کو پہنچانا یا اللہ کے دین کی خاطر لڑنا یا کوئی بھی کام کرنا,
تو یہ حالات ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتے تھے. امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری میں بتایا ہے کہ غزوہ غطفان قبیلے کی ایک شاخ بنو سالب کے خلاف ہوا تھا یہ غزوہ، اور یہ نخل جو نجد کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ ہوا تھا، اور بنو غطفان کے بدو قبائل کو سبق سکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بڑی تعداد کے ساتھ ادھر کا رخ کیا تھا، مگر جنگ کی نوبت نہیں آئی. ہاں یہ ضرور ہوا کہ وہ دب گئے تھے، اور یہ لوگ ہر موقع پر یہود اور مشرکین کا ساتھ دیتے تھے اور مدینہ کی جانب چلے آتے تھے. تو خیبر میں جب یہود کے ساتھ یہ ہوا، اس کے بعد اب مسلمان ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہ جو مہم مسلمانوں نے کی اس کی وجہ سے اتنے یہ خوفزدہ ہو گئے کہ پھر یہ بالکل اس قابل نہیں تھے کہ یہ مسلمانوں کے پر چڑھائی کر سکے. مگر آفرین ہیں جو مجاہد صحابہ ہیں ان کے اوپر کہ یعنی جوتے گھس گئے، ننگے پاؤں چل رہے ہیں، اور پیروں کے بھی تلوے پھٹ گئے ہیں، ناخن گر گئے ہیں، خون کی شریانیں جو تھیں وہ ان کی پھٹ گئی تھیں. تو اس کے باوجود پٹیاں باندھ لی ہیں لیکن سفر نہیں چھوڑا. اندازہ کیجئے آپ. تم کو مجھ سے کون بچائے گا. اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی، یہ والا جو واقعہ تھا، یہ واقعہ کافی تاریخ میں مشہور ہے، لیکن جب ہم واقعات پڑھتے ہیں تو اکثر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ واقعہ کب کا ہے. تو یہ واقعہ اس غزوے کا ہے کہ جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے اس وقت کا یہ واقعہ ہے. میں آپ کو سب سے پہلے پڑھ کے سناتی ہوں بخاری سے، اور پھر اس کے بعد ہم بک سے دیکھیں گے. بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ کو تو جانتے ہیں نا، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے ہمراہ ایک غزوہ کے لیے نجد کے علاقے میں گئے. جب اللہ کے رسول یہاں سے واپس چلے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ واپس نکلے. ایک وادی میں پہنچے تو دوپہر کے آرام کا وقت ہو چکا تھا. یہاں جنگلی کیکر کے درخت بہت زیادہ تھے. یہاں جو بہت گھنے سایہ والا درخت تھا اسے ہم نے اللہ کے رسول کے لیے مخصوص کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آرام کر لیں. کیکر ایک طرح کا درخت ہے، کیکر کا درخت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما لیں. باقی صحابہ درختوں کے سائے کے لیے پوری وادی میں پھیل گئے. ظاہر ہے دیکھیں اتنی سخت دھوپ ہے، اس کے اندر سایہ چاہیے، اور وہاں پہ کوئی ایسے گھنے درخت تو ہیں نہیں. تو جو ایک درخت تھا اس کے نیچے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ یہاں پہ آرام کریں، اور باقی لوگ جو تھے وہ ڈیفرنٹ ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے جو جگہ تھی کہ یہاں پہ ہم کہیں کہیں پتوں کے نیچے، کہیں کسی جھاڑی کے پاس ہم آرام کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ پھیل گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درخت کے ساتھ اپنی تلوار بھی لٹکا دی. کہتے ہیں ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے سوئے تھے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں آواز دی. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یہ شخص میری تلوار پکڑ کر میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا. میں سویا ہوا تھا، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے. اب یہ مجھے کہنے لگا بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. میں نے کہا اللہ بچائے گا، دیکھ لو اب یہ بیٹھا ہوا. اور صحیح مسلم میں ہے کہ صحابہ نے اس کو جھڑکنا شروع کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا. اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اس پر اپنی تلوار لٹکار کر سو گئے. بقیہ لوگ مختلف درختوں کے نیچے جا کر سو گئے. ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی اور آپ بے خبر سو رہے تھے، مگر اتنے میں آپ جاگ گئے. تلوار اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی. اس نے کہا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس نے کہا تو تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ. یہ سن کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی. پھر آپ نے فرمایا اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہیں ہوئے، یعنی آپ میرے ساتھ احسان کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا. وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس نے یہ عہد کیا کہ نہ آپ سے لڑائی کرے گا، نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد آپ نے اس کی راہ چھوڑ دی. اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے یہاں سے آ رہا ہوں. اسلام تو نہیں لے کر آیا، لیکن یہ بھی ایک تبلیغ ہے کہ آپ اپنے اخلاق سے دوسرے کو بتا دیں کہ آپ کیا ہیں. اور یہی سب سے پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہوتا تھا. اسلام پھیلا ہے آپ کے اخلاق کے ذریعے، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کے ذریعے، یہ حسن سلوک کے ذریعے. عام اہل مغازی کہتے ہیں کہ یہ غزوہ
4 ہجری میں پیش آیا، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا، کیونکہ ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ عاشری اس غزوے میں موجود تھے اور یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ خیبر کے بعد آئے تھے۔ تو جب پتہ چلتا ہے کہ اس غزوے میں ابو ہریرہ ہیں اور ابو موسیٰ عاشری ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خیبر کے بعد ہوا۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ خیبر کو آپ نے اس طرح یاد رکھنا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے خیبر سے پہلے یا خیبر کے بعد، تو خیبر ایک بگ ایونٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ یعنی یہ جانچ کرتے تھے کہ کس وقت کون سا واقعہ پیش آیا۔ تو جیسے اس میں جب پتہ چلا کہ ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ عاشری کی بات آئی ہے اور وہ تو خیبر میں جا کے ملے تھے، تو اس کا مطلب یہ واقعہ خیبر کے بعد کا ہے۔ اس غزوے سے پہلے اور اس کے بعد راستوں کے امن، دہشت گردوں کی سرکوبی اور تخریبی مجموعوں کو منتشر کرنے کے لیے متعدد سرایا روانہ کیے گئے، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے ان کا ذکر چھوڑا جا رہا ہے۔ اب یہ یہاں پہ کافی سارے غزوات کا ہمیں اور کافی سارے سرایا کا ہمیں ذکر ملتا ہے، لیکن یہاں پہ نہیں ہے۔ خیر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ سریہ قدید، اب یہ آپ کو یاد نہیں رکھنے کی ضرورت، مگر جسٹ آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ کب پیش آئے۔ شعبان 7 ہجری میں۔ سریہ اطراف فدق، یہ بھی پیش آیا تھا اور اس میں حضرت بشیر بن سعد انصاری یہ ان کی قیادت میں تھا۔ سریہ میفع، یہ وہ سریہ ہے جس کا ایک واقعہ بہت اہم ہے، حضرت اسامہ بن زید کا۔ وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ واقعہ ایسا ہے کہ جو آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کب کا ہے۔ وہ رمضان 7 ہجری کا واقعہ، ٹھیک ہے، رمضان 7 ہجری کا، یعنی اسی سال میں ہوا، جس میں شروع میں خیبر ہوا، پھر ذات الرقاع اور پھر یہ واقعہ ہوا تھا۔ اور اس کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے حرقہ قبیلے کے خلاف ہمیں لڑائی کے لیے روانہ کیا۔ یہ سریہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے تھے۔ ہم نے صبح سویرے ان لوگوں پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ اس کے بعد میں اور انصار کا ایک مجاہد دشمن قوم کے ایک شخص سے لڑنے لگے۔ جب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ۔ انصاری مجاہد تو اسے قتل کرنے سے روک گیا، جبکہ میں اسے برچھے مارتا رہا، حتیٰ کہ میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے اور ان کے دلوں میں بڑی بے چینی ہو رہی تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو کہنے لگے کہ میرے دل میں کھٹک رہا تھا، تو میں نے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تو نے اس کو قتل کر دیا۔ میں نے عرض کیا اس نے صرف بچنے کے لیے کہا تھا اور اسلحے کے ڈر سے لا الہ کہا تھا، تو آپ نے فرمایا تو نے کیا اس کا دل کھول کے دیکھا تھا کہ تجھے پتا چل گیا کہ اس نے سچے دل سے کہا تھا یا محض بچنے کے لیے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ متواتر فرماتے رہے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں حضرت اسامہ بن زید کہ مجھے یہ دل کرا کہ کاش میں آج اسلام میں داخل ہوا ہوتا، یعنی یہ میرا سن نہ ہوتا یا میں آج اسلام میں داخل ہوتا تو یہ مٹ چکا ہوتا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ظاہر پہ معاملہ کرو، آپ کو یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا، جی اس کے دل میں اتنا ایمان ہے یا اس کے دل میں یہ ہے، یا وہ دل سے نہیں کرتی یا وہ ظاہر ایسے کرتی ہے یا کیا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ ہمارے سامنے جو ظاہر ہے نا، آپ ظاہر کے اوپر لوگوں کو دیکھیں۔ اگر کوئی آپ سے اچھا معاملہ کرتا ہے تو اب یہ نہیں سوچنے کی ضرورت نہیں دل میں تو اس کے ایسے نہیں ہے، دل میں بڑی ایسی ہے، وہ نہیں۔ دیکھیں اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا اس کا دل کھول کے دیکھا تھا۔ اگر ایک صحابی نہیں جان سکتے تو کیا میں اور آپ جان سکتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، یا فلاں منافق ہے یا فلاں ایسے ہے؟ کیسے ہم یہ کہہ سکتے؟ تو یہ ہمیں بات اس سریے سے بہت اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ کسی کو بھی اس کے دل تک جا کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو غزوہ ذات الرقاع ہے، اس سے واپسی کا ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں، وہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ مسند احمد میں یہ روایت ہے، ابو داود میں بھی ہے، ان سے وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ہمراہ ذات الرقاع کے غزوے میں شامل ہوئے۔ وہاں مشرکوں کی ایک عورت کو کچھ نقصان پہنچ گیا، تو غلطی سے کوئی نقصان ہو گیا ان سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے تو اس عورت کا خامند آیا اور اس نے جب دیکھا کہ میری عورت کا کچھ نقصان ہوا تو اس نے یہ قسم کھا لی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کا خون نہیں بہاؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو وہ اللہ کے رسول کے قدموں کے نشانات کو دیکھتا ہوا نا پیچھے اس نے فالو کیا۔ ادھر چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے ساتھ ایک مقام پہ پڑاؤ کیا
اور آپ نے مجاہدین سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ہم رات یہاں پہ گزاریں گے تو کون ہے جو اس رات کو پہرا دے. پہرے دیا کرتے تھے نا کہ کوئی ایک دم حملہ نہیں کرتے. تو ایک شخص مہاجرین میں سے کھڑا ہوا اور ایک انصار میں سے, دونوں کہنے لگے ہم پہرا دیں گے اے اللہ کے رسول. چنانچہ مجاہد نے وادی کی ایک گھاٹی میں پڑاؤ کر لیا اور وہ دونوں پہرے کے لیے وہاں پہ یعنی چلے گئے. تو جو انصار اپنے مہاجر بھائی سے کہنے لگا کہ رات کے 2 حصے ہیں. اب دیکھیں سبحان اللہ ان کی اس بات سے, رات کے 2 حصے ہیں, جس حصے میں آپ آرام کرنا چاہتے ہیں میں اس حصے میں پہرا دوں گا. اور مہاجر کہنے لگا آپ رات کے پہلے حصے کا پہرا دے دیں. یہ کہہ کر مجاہد جو تھا وہ سو گیا اور انصار پہرا دینے لگا اور نصف رات کے قریب جا کر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھنے لگا. اب وہ جو مشرک تھا نا وہ اتنی دیر میں پہنچ گیا جس نے قسم کھائی بھی تھی. جب اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے تو وہ پہچان گیا یہ لشکر کا پہرے دار ہے. اس نے تیر دے مارا. پہرے دار مجاہد اپنے جسم سے وہ تیر نکال کے اور ثابت قدمی کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. اور اس نے دوسرا تیر مارا تو انہوں نے وہ بھی نکال کے ایک طرف ڈال دیا. اب اس نے تیسرا تیر مارا تو تب انہوں نے وہ نکال کے ایک طرف رکھا اور رکوع میں چلے گئے. پھر اپنی نماز کو مکمل کیا. پھر اپنے ساتھی کو جگایا کہ اٹھو تمہارے پہرے کا وقت آ گیا. مہاجر جلدی سے اٹھ بیٹھا. اب جب اس نے دیکھا کہ 2 آدمی ہیں تو اس نے سوچا کہ یہ تو الرٹ ہو گئے تو وہ بھاگ گیا. مہاجر نے جب اپنے انصاری بھائی کو خون میں لت پت دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا. تو انہوں نے جواب دیا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا, میرا دل نہیں کیا کہ میں اس سورت کو ایسے ہی چھوڑ کے اور سلام پھیر دوں. اب جب وہ تیسرا تیر لگا تھا تو تب پھر نماز مکمل کرنی پڑی ان کو. اور دیکھیں پہرا دے رہے ہیں اور دھیان یرحمک اللہ, دھیان کس میں ہے؟ نماز میں. سبحان اللہ کہ ان کی راتیں کیسی گزرتی تھی. ہمیں کوئی شادی ہی ہو جائے, کوئی خوشی کا موقع ہے یا کوئی غم کا موقع ہو یا کوئی کچھ ہے, سب سے پہلے نماز ہی بھولتی ہے. نماز میں کوئی دھیان ہی نہیں لگتا. اور یہ دیکھو کیسے لوگ ہیں سبحان اللہ. اور ان کے دونوں کے نام کیا ہیں؟ عمار بن یاسر اور عباد بن بشر انصاری. عمار بن یاسر کا یاد ہے آپ کو کون؟ جی ان کے بیٹے. اچھا اب جو ہے عمرہ قضا ہم پڑھتے ہیں. اور عمرہ قضا ذی قعدہ 7 ہجری میں. دیکھیں 1 سال ہو گیا, سمجھ آئی نا. پیچھے پہلے صلح حدیبیہ ہوئی, 1 سال کے بعد اب عمرہ کرنے پھر جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس 1 سال میں کتنا کچھ ہو گیا ہماری زندگی میں. اگر ہم یہ جب بھی سال ختم ہونے لگتا ہے تو میں سوچتی ہوں اس سال میں کیا کیا, کچھ بھی نہیں ہوتا. 1 سال کیا کئی سال ایسے گزر جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کا 1 سال گزرا ہے صرف. اور دیکھیں کتنا کچھ. ابھی میں آپ کو سارے سرایا اور وہ نہیں بتا رہی, جو چھوٹی چھوٹی مہمات ہیں وہ نہیں بتا رہی. اور اس کے اندر دیکھیں اب اگلا سال آ گیا. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ان کے پاس کچھ ہوگا دکھانے کے لیے. اور ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے تو سال ہا سال گزرتے جا رہے ہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, خالی کچھ نہیں. بس ایک فرض نماز پڑھ لی اور سوچا کہ ہم بہت دیکھو نماز پنجگانہ کے پابند ہیں, ہاں صوم و صلات کے پابند ہیں, یہ سوچتے ہیں ہم. تو وہاں پہ ہمارا اعمال نامہ بھرنے کے لیے ہم کہاں سے کچھ لے کر آئیں گے؟ اللہ اکبر. عمرہ قضا ذی قعدہ 7 ہجری. ذی قعدہ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے جس پر حدیبیہ کی صلح میں اتفاق ہوا تھا. چنانچہ مدینہ کا انتظام حضرت ابو رحم غفاری کو سونپا. قربانی کے 7 اونٹ ساتھ لیے اور ان پر ناجیہ بن جندب اسلمی کو مقرر فرمایا اور 100 گھوڑے بھی ہمراہ تھے جن پر محمد بن مسلمہ کو مقرر فرمایا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2000 صحابہ کے ساتھ نکلے تھے. دیکھیں جب پہلے نکلے تھے تو کتنے کم تھے اور اب دیکھیں کتنے ہیں, بڑھ گئے. تو یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کہاں تک پھیل رہا تھا اور کتنے لوگ اب ساتھ شامل ہو گئے. تو 1 سال میں کتنا فرق آ گیا. اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچ کے احرام باندھا اور لبیک پکارا. صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ لبیک پکارا. پھر اپنا سفر جاری رکھا.
اب اس میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اس دفعہ میں فرق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہتھیار ساتھ لیے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو وہاں پہ ایک شخص تھا مکرا بن حفص، جس کا پہلے بھی ذکر آیا تھا جب حدیبیہ کا ذکر آیا تھا، تو وہ بھی ایک آدمی تھا جو صلح صفائی اور بات کرنے کے لیے آیا تھا. تو جو وہ آدمی تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا ایک وفد کے ساتھ، اور اس نے آ کے کہا کہ آپ تو اپنا عہد بہت نبھاتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ بات اس پہ ہے کہ ہتھیار نہیں لے کر آنے اور آپ ہتھیار لا رہے ہیں. تلواریں جو تھے وہ میانوں کے اندر تھی، ٹھیک ہے، باقی سارے ہتھیار نہیں تھے، اب تو تیر کمان نیزے سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ہم مکہ میں داخل نہیں ہوئے، اسی لیے آپ دیکھیں جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے حضرت اوس بن خولی انصاری کی ماتحتی میں 2 آدمی وہیں چھوڑ دیے. ہتھیار لے کے انٹر نہیں ہوئے ہیں مکہ کے اندر، اب ہتھیار کو کہاں چھوڑا ہے؟ باہر چھوڑا ہے، اور صرف تلواریں تھی جو میانوں کے اندر تھی وہ لے کر جانے کی اجازت تھی. صرف سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر خدا کے راستے سے ہجوم پر نکلتا ہے مکہ میں داخل ہوئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور صحابہ کرام تلواریں حمایل کیے آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے. حمایل کیے ہوئے مطلب اٹھائے ہوئے. آپ سوچ سکتے ہیں اس منظر کو ذرا اپنے ذہن میں لے کر آئیں، کتنے سال گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلے ہوئے؟ 7 ہجری ہے، اب یہ ذی قعدہ 7 ہجری، ہاں تقریباً 7 سال ہو گئے، اور یہ فرسٹ ٹائم مکہ میں انٹر ہو رہے ہیں. یہ وہ مکہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نکالتے تو اے مکہ میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر ہو رہے ہیں، نکلے کیسے تھے؟ ابوبکر صدیق کے ساتھ تنے تنہا اور چھپتے چھپاتے. اور اب انٹر کیسے ہو رہے ہیں کہ صحابہ کرام صرف 200 باہر ہیں، لیکن 1800 تو آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کے گرد ہیں گھیرا ڈالے. اور 7 سال گزرے، آپ بھی لبیک پکار رہے تھے اور وہ بھی لبیک پکار رہے تھے. اس طرح آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور آپ دیکھیں لبیک تو وہ بھی پکارتے تھے، لیکن ان کی لبیک میں اور ان کی لبیک میں فرق ہے. اور اتنی اونچی پکار رہے تھے کہ اس وقت سب مکہ کی وادی گونج پڑی. دیکھیں 1800 لوگ ایک ساتھ، ہماری طرح تھوڑی ہے کہ لبیک بار بار کہنا پڑے، بھائی لبیک پڑھنا ہے، لبیک پڑھنا ہے، اونچی آواز میں پڑھو. ہاں تو وہ نہیں، وہ تو اونچی آواز میں لبیک پکارے ہیں، تو سوچیں کہ وہ سما کیا ہوگا. اور مکہ والوں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا کہ اس طرح سے لوگ ایک ساتھ آنا، ان کا ایک ساتھ ایسے لبیک پکارنا، اور سب کا احرام میں. وہ تو ننگے طواف کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے تو ایک ڈفرینٹ ہی منظر تھا نا. لیکن ہم دیکھتے ہیں چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر سواری ہی پر طواف کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے میں طواف کس پہ کیا؟ اپنی اونٹنی پر ہی کیا. تو کوئی اگر سواری پہ یا ویل چیئر کے اوپر طواف کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے سواری کے اوپر. اور اس وقت وہاں پہ بت ہیں کہ نہیں ہیں؟ بت ہیں وہاں پہ بڑے. آپ نے اپنی اونٹنی کے امت کے لیے ایک سنت وہ رہے کہ کوئی سواری پہ بھی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ہاں جی. اچھا، چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر سواری ہی پر طواف کیا. مسلمانوں نے بھی طواف کیا. اب اصل تو مزہ ویسے پیدل کرنے میں ہے انسان اپنے وہ، لیکن اگر سواری پہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ قوت و جواں مردی کی شان کے مطابق داہنے کندھے کھولے خانہ کعبہ کے گرد دوڑ رہے تھے، اور عبداللہ بن رواحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تلوار حمایل کیے ہوئے یہ اشعار کہہ رہے تھے کہ کفار کے پوتو ان کا راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے. آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں، اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر جائے گی. یعنی بہت ولولہ انگیز اشعار. نہیں ابھارنے کی نہیں بات کر رہے تھے، اپنے جوش اور جذبے کو دکھا رہے تھے. اچھا میں اس کے اندر آپ کو ایک بات بتاؤں جو آگے ابھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. مشرکین کعبہ کے شمال میں قوعیقان
पहाड़ पर बैठे थे, उन्होंने आपस में बातें करते हुए कहा था, तुम्हारे पास एक ऐसी जमात आ रही है जिसे यसरब के बुखार ने तोड़ डाला है। अब समझ आई कि क्यों वो कर रहे थे, कि ये जो लोग थे, जो मक्का के लोग थे, ये समझ लें कि बिल्कुल वादी छोड़ के ना, कुछ लोग तो अपने घरों के अंदर ही रहे, उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। कुछ लोग वादी छोड़ के पहाड़ के ऊपर चले गए, और कुछ दारुल नदवा में जाके, दारुल नदवा जो था इनका याद है आपको, मुसलमानों का दारुल अरकम था, उनका दारुल नदवा था, तो वो कुछ वहां पे जाके बड़े बड़े जो सरदार थे, मगर सब ने रास्ता बिल्कुल छोड़ दिया था, कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते थे, कोई इनके साथ मामला नहीं करना चाहते थे वो। और वो क्या कहने लगे, देखो एक अफवाह सी उन्होंने उड़ा दी, ये तो बेचारे इतने कमजोर लागर होके आए हैं, मदीना की आबो हवा ने ना इनको बिल्कुल ही कुछ नहीं रहने दिया, उसका बुखार जो था देखो इनको क्या कर डाला। इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक कद्दा को नंगा करोगे, और आज तक वही है, ये तरीका वो है जो आज तक चल रहा है। फर्स्ट टाइम ये तरीका शुरू हुआ है, इससे पहले ऐसा एहराम नहीं था, इससे पहले ऐसी लब्बैक नहीं थी, कि अब मर्दों को क्या कहा जाता है, अपना राइट शोल्डर नंगा करें और नीचे से एहराम को लेकर आए और ऊपर डालें, राइट। इसी तरह रमल करने का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चक्कर दौड़ के लगाओ, उसकी भी वजह ये थी कि जब उन्होंने ऐसी बात की कि ये तो बेचारे इस तरह से ही देखो इनका क्या हाल हो गया, तो उनको दिखाने के लिए। इसका मतलब है कि आप अपने दीन के बारे में अगर किसी को कोई शुबहात हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कोई गलत फहमी है, और आपको कुछ डिस्प्ले करना पड़ता है अपनी दीन के दिफा के लिए, या अपने दीन को की गलत फहमी जो उस बारे में है उसको दूर करने के लिए, तो कर सकते हैं। यानी आप जैसे फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पे अगर इस मुल्क के अंदर हैं और यहाँ पे किसी लोगों को अब गलत फहमी हो गई है कि हम वहशी लोग हैं, या हम दरिंदे टाइप लोग हैं, या हम ऐसे हैं, तो उनकी गलत फहमी को कौन दूर करेगा? और हम क्या कहते हैं, वो हमसे नफरत करते हैं, लेकिन लिहाजा हम इनसे डबल नफरत करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नहीं, बात ये कि अब आप देखिए यहाँ पे वो शो कर रहे हैं कि जो तुमने कहा है ना वैसा नहीं है, हमें अभी भी दमखम है, अपनी दिखाने के लिए ना कुव्वत। जी हाँ जी, यसरब में बहुत बीमारियां थी, आपको पता है। जब हमने पढ़ा भी था कि जब मुसलमान हिजरत करके आए थे तो इतनी वबाएं इस इलाके में होती थी कि मुसलमान बीमार हो गए थे, बच्चे जिनके पैदा होते थे वो नहीं बच रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बीमार हो गए, हज़रत बिलाल इस कदर सख्त बीमार हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ की थी, तो आपकी दुआ से फिर ये इलाका ऐसा हुआ कि फिर इससे वबाएं खत्म हुई। तो आगे देखते हैं। लेकिन जब मुसलमानों को देखा कि वो दौड़ रहे हैं तो कहने लगे ये ऐसे और ऐसे लोगों से भी ज्यादा तगड़े हैं, यानी ये ऐसी बात नहीं है, ये तो वाकई दोनों चीजें अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, या बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ दिखाई उन्होंने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी 3 चीजें जो करी थी, एक तो तलबिया बुलंद आवाज से पढ़ने का फरमाया ताकि उनके ऊपर रोब हो, एक ये कंधा नंगा करने का, और एक ये कि रमल करें। लेकिन औरतें नहीं करेंगी कि औरतें दौड़ना शुरू जाए, और आज नहीं आप ये करेंगे क्योंकि आज इतना ज्यादा रश है कि बाज लोग ये सोचते हैं कि आज भी हमने ऐसे करना, वो लोगों को धक्के देते हुए आगे भागना शुरू कर देते हैं। तो ये नई चीज होनी चाहिए। दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया था कि पहले 3 चक्रों में दौड़ लगाएं ताकि मुशरिकीन को अपनी कुव्वत दिखाएं। अलबत्ता रुकने यमानी और हिजर अस्वद के दरमियान ना दौड़ें क्योंकि यह हिस्सा जुनूब में था जिसे मुशरिकीन देख नहीं रहे थे। मतलब मुशरिकीन जिधर से बैठे हुए थे उधर से ये सिर्फ 3 साइडें नजर आ रही थी, ये हिस्सा नहीं नजर आ रहा था, तो इसमें आप आराम से चले। तो अब आपको पता चल गया कि इसका मकसद क्या था। लेकिन ये सुन्नत आज तक जारी है इसी तरह। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा उम्रा है? दूसरा उम्रा है। पहला उम्रा कब हुआ? हाँ, उसको हुदैबिया का जो उम्रा है ना, उसको भी उम्रा काउंट किया जाता है क्योंकि अजर अल्लाह ताला ने अता फरमाया। गो के यहाँ तक पहुंचे नहीं थे लेकिन सर भी मुंडवाए थे ना, कुर्बानी भी की थी, तवाफ एहराम भी पहना था, हाँ सब चीज, लेकिन वो एंटर नहीं हो सके थे। तो उनका उम्र, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्रे की बात आएगी तो आपने कहना है आपने अपनी जिंदगी में 4 उम्रे किए, ये सेकंड काउंट करना है, वो कि हम पहला पढ़ रहे हैं, है ना। तवाफ से फारिग होकर आपने सफा मरवा की सई की
और इनके 7 फेरे लगाकर मरवा के पास कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए और वहीं अपना सर मुंडवाया। और इसके बारे में भी कुछ बातें आती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानवर थे वो यहाँ पे मरवा के पास ही थे और यहीं पे यानी कुफार भी देख रहे थे और बहुत इस चीज़ को वो कर रहे थे, तो यहाँ पे इसको कुर्बान गाह बनाया गया। जैसे एक दूसरी जगह पे आता है कि तवाफ से फारिग होकर आपने सफ़ा मरवा की सही की, उस वक्त आपकी हदी यानी कुर्बानी के जानवर मरवा के पास खड़े थे, आपने सही से फारिग होकर फरमाया ये कुर्बान गाह और मक्के की सारी गलियां कुर्बान गाह। इसके बाद मरवा ही के पास जानवरों को कुर्बान किया, वहीं सर मुंडवाया। मुसलमानों ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद जो कुछ लोग याजज में थे ना, जिनको हथियारों के पास रखा हुआ है, उनको फिर वापस बुला लिया गया और यहाँ से 200 फिर चले गए हथियारों की हिफाजत के लिए। और जो लोग हिफाजत में मामूर थे वो आकर ताकि अपना उम्रा कर लें। मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रोज़ क़याम फरमाया और इस दौरान हज़रत मैमूना बिन्त अल हारिस हलालिया से शादी की। अच्छा, इस बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो यही था कि 3 दिन यहाँ पे रहेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा अंदाज़ा ये भी करें कि जो ये 3 दिन होंगे, वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का बहुत प्यारा था। इन 3 दिनों के अंदर कितनी यादें आई होंगी कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे सताया गया, किस तरह ओजड़ी सर पे रख दी गई, किस तरह वो अबू जहल वगैरह कैसे हंसते थे। आज उनमें से कोई भी नहीं। और देखो ये जगह जहाँ पे मुसलमान एक नमाज पढ़ने के लिए भी उनको मुश्किल कर देते थे, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे तवाफ कर रहे हैं, वहाँ पे ज़ाहिर जमात से नमाज पढ़वा रहे होंगे, वहाँ पे सब कुछ था। और ये वो जगह हैं जहाँ पे मुसलमानों की कईयों की फैमिलीज, ख़ानदान, ये उनके ख़ानदान ही तो थे, कोई गैर लोग थोड़ी थे। इन गलियों में, इन मकानों में, इन्हीं में वो पले बड़े थे। और सोचें, जब हम अपने मुल्क में, मैं यही सोच रही थी, जब हम अपने मुल्क जाते हैं 3 साल बाद, 4 साल बाद अगर जाएं तो हाय उन गलियों और उनको देखते हैं, यहाँ पे हम बड़े हुए, यहाँ पे हमने ये किया, सारी यादें एकदम जहन में आ जाती हैं ना। जब वो 7 साल के बाद गए होंगे, सोचें तो क्या सारी यादें नहीं आई होंगी कि कहाँ अबू तालिब थे, किधर हज़रत खदीजा का घर था, किधर बच्चे हुए, किस तरह हुआ, ये सब चीज़ें याद ना आई होंगी। और जो मुहाजिर कैसे वो छोड़ के अपने घर कैसे गए थे, क्या उनको याद ना आया? क्या उनको नहीं याद आया होगा हज़रत सुमैया को कहाँ शहीद किया गया, हज़रत यासिर को कैसे शहीद किया गया, कैसे कैसे जुल्म और सितम किए गए, हज़रत बिलाल को ना याद आया होगा। अल्लाहु अकबर, बहुत तल्ख यादें थी। तो सोचें कि ऐसी जगह पे वो आए थे, वो आम हमारी तरह उम्रा नहीं करने गए थे, वो ऐसी जगह गए थे जहाँ पे उनकी पूरी जिंदगी की हिस्ट्री है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 3 दिन क़याम किया तो ये एक जो हज़रत मैमूना बिन्त अल हारिस हैं, इनका थोड़ा सा बता दूं कि ये हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उनकी सिस्टर इन लॉ यानी उनकी वाइफ की बहन है, उनकी साली थी ये। और इनके शौहर वफ़ात पा चुके थे और ये बेवगी की ज़िंदगी गुजार रही थी। तो इन्होंने अपनी बहन से कहा कि मुझे कोई शादी वादी के लिए कोई सिलसिला हो सके, तो उन्होंने हज़रत अब्बास से फरमाया और फिर इनके लिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। और फिर कहा जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम से निकल गए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह फरमाया था। लेकिन अब जब ये 3 दिन हो गए थे और इनसे निकाह किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी रुखसती नहीं हुई थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आई थी, तो उस वक़्त के ये काफरों ने आके कहा कि आप मतलब 3 दिन ओवर हो चुके हैं, तो आप जाइए, मैं आपको यहाँ से सुनाती हूँ, पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये देख लेंगे मैं आपको डिटेल। वो सैयदुल शुहदा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की बीवी और इब्ने अब्बास की खाला थी। इन्हें जब शादी का पैगाम मिला, इब्ने अब्बास की खाला समझते हैं कैसे थी? हाँ, साली आपने कहा, लेकिन उनकी इब्ने अब्बास की खाला नहीं थी? अब्दुल मुत्तलिब की बताएं, नहीं बताने दे। इब्ने अब्बास की खाला नहीं थी? नहीं, समझ आनी चाहिए ना। हजरत अब्बास की तो साली थी, इब्ने अब्बास की क्या लगी?
यही मैं देखना चाह रही थी कि इब्न के ऊपर आपकी तवज्जो है या नहीं. हाँ अच्छा, अब उनकी तो खाला लगी या नहीं लगी या सिर्फ बुक में लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे हज़रत हमजा लिखा हुआ है, लेकिन हर बुक में ऐसा नहीं है कि ये उनकी बीवी रह चुकी है. बाज में है कि इनकी बहन के शौहर थे हज़रत हमजा. वो आगे भी हम इस चीज को देख लेंगे. इन्हें जब शादी का पैगाम मिला तो उन्होंने अपना मामला हजरत अब्बास को सौंप दिया. हजरत अब्बास ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी कर दी. इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल थे, यानी एहराम से निकल चुके थे, क्योंकि मक्का में दाखिल होकर सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया था. हलाल होना क्यों जरूरी था? एहराम की हालत में आप निकाह का नहीं कर सकते, ना पैगाम दे सकते. फिर हलाल हुए तो हलाल ही बाकी रहे, यानी उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा एहराम नहीं बांधा. ठीक है, तनईम जाके आप भी एहराम बांध के सहाबा कराम आ सकते थे और बार बार आके उम्रा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हम बाद में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस वजह से किया था. अगर उस किस्म की वजह किसी की हो जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन इसको एक बार बार बना लेना, क्योंकि वहां पे ये भी बहुत होता है, जैसे पता नहीं एक कंपटीशन है शायद कि लोग पूछते हैं आपने कितने उम्रे कर लिए. एक ही किया बस, हम तो 5-6 कर चुके हैं अभी तक. तो वो बार बार भागे उधर जाते हैं, बार बार भागे आ जाते हैं. तो ऐसी जरूरत नहीं है. देखिए 3 दिन के क़याम में उम्रा कितनी देर में हो जाता है. अभी हमारा तो फिर भी थोड़ी देर लगती है, उनके बाद में तो कोई रश नहीं था या कुछ, कितनी देर में हो गया होगा. तो क्या वो जाके नहीं आ सकते थे? तो इससे हमें पता चलता है कि देखिए चीज को समझने की कोशिश करें ना, कि उसको एक बस अंधाधुंध हमने ले लेना है कि हम बस इस तरह से करें. हाँ, रीजन हो तो जरूर आप भी करें. ठीक है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, आप थोड़ा सा आपको बता दूं हजरत मैमूना के बारे में. और सबसे एक प्यारी बात यह कि जब हम जा रहे थे तो हमने वहाँ पे इनकी कब्र देखी, रास्ते में आई. जब हम जद्दा से मक्का जा रहे थे तो रास्ते में इनकी कब्र देखी थी. इनका नाम बर्रा था असल में, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम मैमूना रखा. लफ्ज़ जो मैमूना है ना, वो या मीम नून से है और इसके माने बरकत के हैं, और मैमून और मैमूना के माने मुबारक के हैं. कितना प्यारा नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका रखा. और इनकी जो बड़ी बहन है वो मैंने आपको बताया उम्मुल फजल हज़रत अब्बास की वाइफ थी. और इनकी एक और बहन हज़रत अस्मा बिनतुल हारिस, वो वलीद बिन मुगीरा की बीवी थी, जो हज़रत खालिद बिन वलीद के बाप हैं. इनकी जो फैमिली, इनकी जो बहनों की शादियां ना बहुत बड़े बड़े लोगों में हुई, इसलिए अभी मैं आपको बता रही हूँ, फिर एंड में आपको एक बात बताऊंगी. हज़रत अस्मा बिनते उमैस, इनकी एक और बहन है, स्टेप सिस्टर है इनकी. उनका निकाह हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब से हुआ था. उनसे हज़रत जाफ़र पैदा हुए थे. तो हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब का पता है ना, हज़रत अली के भाई जो हैं, बड़े भाई. और हज़रत जाफ़र की शहादत के बाद उनसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह किया था. ठीक है, और उनके इंतकाल के बाद हज़रत अस्मा की शादी हज़रत अली से हुई थी. सुभान अल्लाह, कितने लोगों से इनका निकाह हुआ. फिर इनकी एक और स्टेप सिस्टर है सलमा बिनते उमैस, माँ की तरफ से ये दोनों बहनें इनकी. तो ये हज़रत हमजा की बीवी थी. यहाँ पे बुक में तो लिखा ना इनकी हज़रत हमजा से शादी थी, लेकिन इनकी बहन सलमा बिनते उमैस की हुई थी. और हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा जो उम्मुल मोमिनीन है, वो भी माँ की तरफ से इनकी बहन थी. तो इसीलिए इब्न कुतैबा लिखते हैं अपनी किताब में कि सारे रुए ज़मीन पर हिंद बिन औफ से ज़्यादा कोई औरत अपने दामादों के लिहाज से खुशकिस्मत नहीं. इनकी माँ इतनी खुशकिस्मत है दामादों के लिहाज से, क्योंकि इनकी 2 बेटियां हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा और हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना, दोनों की शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. तो उनको नहीं, वो हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा जो है ना, माँ की तरफ से इनकी बहन थी, जिनकी वफात हो चुकी है. ठीक है, और ये हज़रत मैमूना माँ की तरफ से इनकी बहन है. तो इनकी माँ की बहुत बड़ा मर्तबा बताया जा रहा है. ये मैं पहले भी आपको बात बता चुकी हूँ, बहुत पहले, अगर आप अपने नोट्स में देखें ये, कि हिंद के दामादों में सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक, फिर हज़रत अली, फिर हज़रत हमजा, फिर हज़रत अब्बास, फिर हज़रत जाफ़र. इतने लोग हैं जो इनके दामाद बने. तो ये बहुत खुशकिस्मत है दामादों के लिहाज से. नहीं, वो हिंद नहीं, क्या हो गया आप लोगों को, हिंद बिनते औफ, सारी हिंद एक थोड़ी है.
अच्छा, तो जब इनको इनका निकाह हजरत अब्बास ने कराया था, और उसके बाद ये पता चलता है कि तीसरे दिन हुवैतिब बिन अब्दुल उज्जा कुरैश के चंद आदमियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा आपकी मुद्दत क़याम मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए अब आप मक्का छोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम लोग मुझे मक्का में क़याम के लिए कुछ वक्त मजीद दे दो तो मैं तुम्हारे सामने शादी कर लूं, यानी उनको रुखसत करके ले आऊं और तुम्हें भी वलीमा खिलाऊं और तुम भी शादी में शरीक हो जाओ। तो कुरैश के उन्होंने कहा कि हमें आपके खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा आप जाएं यहाँ से। तो इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर चौथे रोज़ मक्का को छोड़ दिया था। तो इससे पता चला कि उनको एक रिक्वेस्ट की थी लेकिन उन्होंने नहीं मानी। 3 दिन से, मगर इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशल उनको रिक्वेस्ट किया था, और इनमें तो सारे अंसार भी तो थे ना, ऐसा नहीं था कि कोई वो जो है कि सिर्फ मुहाजिरीन ही आए और मुस्तकिल क़याम के लिए तो नहीं रह रहे थे, सिर्फ एक यानी एक्सटेंशन के लिए उनको दरखास्त दी कि आप सिर्फ मुझे इसलिए कि मैं उनको रुखसत करके ले आऊं और अगले दिन वलीमा करूं। इससे हमें एक बात और पता चलती है कि जो वलीमा होता है वो रुखसती के बाद होता है, वरना निकाह उनका हो गया तो उनको खाना खिला देते और वलीमा हो जाता। लेकिन वलीमा क्या होता है, जब रुखसत कर दिया जाए और उसके साथ दुल्हा दुल्हन रात गुजार लें, फिर उसके बाद वलीमा हुआ जाता है। तो इस चीज को भी हम समझें, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे यहाँ रिवाज ज्यादातर हो रहा है कि एक ही दिन में निकाह और एक ही दिन में वलीमा, और उसको समझ लेते हैं ये रिसेप्शन हो गया और ये मसनून वलीमा नहीं हुआ। ठीक है, नहीं जाने की तो कोई हरज नहीं है, मगर कहने का मकसद है कि वलीमा नहीं हुआ। ठीक है, उनकी तरफ से अगर हम समझते हैं ना इस तरह वलीमा अदा हो गया, तो ऐसा नहीं है, वो खाने की दावत है बस, दूसरे दिन ही करना चाहिए जी अगले दिन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर चौथे रोज़ वहाँ से मक्का छोड़ के मदीना की राह ली, और ये हम बुक में भी देखते हैं चौथे दिन सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़कर मदीना की राह ली। मक्का से 9 मील दूर मकाम सर्फ पहुँचे तो पड़ाव डालकर क़याम किया, और वहीं हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुखसत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना एक ग़ुलाम अबू राफ़े उनको मक्का में छोड़ आए थे, जो फिर बाद में सैयदा को लेकर वहाँ पे पहुँचे। अच्छा, एक बात और इसमें यहाँ पे बता दूं कि हज़रत मैमूना का जो महर था वो 400 दिरहम था, लेकिन इनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादा अरसा रहना नसीब नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी 7 हिजरी है। अच्छा, एक बात जो इनकी वफ़ात के बारे में है कि इस जगह पे आपको जैसे पता कि इनकी रुखसती हुई, यहाँ पे आई, यहीं पे उनका वलीमा समझ लें एक तरह से हुआ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पे खाने पीने का जो भी इंतज़ाम करके सबको खिला दिया सुबह को। तो बहुत साल गुज़रने के बाद ये हज के लिए मक्का गई, तो वहाँ इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फरमाया मुझे यहाँ से ले चलो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि मेरी मौत मक्का में वाक़ई नहीं होगी, और वहाँ कोई उनका करीबी भी नहीं था। चुनाचे जब सर्फ के मकाम पर इस दरख्त के पास पहुँचे जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ रात गुजारी थी, तो वहाँ इनका इंतकाल हुआ और वहीं पे इनको दफन किया गया। तो ये मक्का से आउटसाइड है 9 माइल्स जगह। अल्लाह अकबर। और बाज़ कहते हैं कि ये 51 हिजरी, बाज़ कहते हैं 56। बीवी में अगर आहिस्ता आहिस्ता इनको कब्र में उतारा जाए। इनकी जो एज थी वो 81 के करीब थी जिस वक्त इनकी वफात हुई। यजीद बिन मुआविया का दौरे खिलाफत था। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा था। फिर अल्लाह ने आपके ख्वाब की जो तस्दीक फरमाई थी, बुक में देखे, और अपने घर के तवाफ का जो शर्फ बख्शा था, इस पर खुश खुश मदीना वापस तशरीफ लाए। अब क्या, कौन सा ख्वाब था? जो ख्वाब आपने देखा था कि हम तवाफ कर रहे हैं काबा का। तो ख्वाब के बारे में तो हमें ये बात समझ में आती है कि जब हम ख्वाब देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फौरी तौर पे सुबह उठते ही बस वो ख्वाब पूरा हो जाए, बल्कि हो सकता है साल लगे, हो सकता है कई साल लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो ख्वाब है और कैसे वो पूरा होता है, आप देखिए कई ख्वाब ऐसे होते हैं बहुत जमानों के बाद आप उनकी ताबीर देखते हैं और इंसान कई दफा भूल भी चुका होता है। तो इससे हमें पता चलता है जैसे 1 साल गुजर चुका फिर आपका ख्वाब पूरा हुआ। पूरा जरूर हुआ लेकिन कितनी देर बाद।
اللہ کی تقدیر کا یہ عجیب پہلو ہے کہ حضرت میمونہ کی وفات بھی مقام صرف ہی میں ہوئی اور وہیں انہیں سپرد خاک کیا گیا. آج بھی آپ اگر گزریں گے تو آپ دیکھیں گے 4 دیواری ہے اس کے گرد، کوئی ایسا کوئی مزار وغیرہ نہیں بنا ہوا. شکر ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے ان کی قبر، ورنہ ضرور اوپر کوئی مزار بن جاتا. تو بس ایک 4 دیواری ہے، اگر کوئی بتائے نہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہے، یہ قبر ہے ان کی. اور کوئی لوگ نہیں ہے، آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور سائڈ پہ کوئی آپ کو اگر بتائے گا نا کہ یہ ہے ان کی قبر مبارک تو تب پتہ چلے گا. نو بڈی، نہ کوئی پھول ہے نہ کوئی کچھ ہے. میرے خیال اندر جانے کی بھی جگہ نہیں کیونکہ وہ بالکل بند ہے. عمرہ قضاء سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جہات میں چند سرایہ روانہ کیے، یعنی مختلف ڈائریکشن میں. ان میں سب سے زیادہ اہمیت سریہ موتا کو حاصل ہے، پھر سریہ ذات السلاسل کو، جو یہ 2 ہیں جو بہت اہم ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے. مگر اس سے پہلے آگے جانے سے پہلے ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جب واپس آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ سے نکل رہے تھے، تو ایک بچی دوڑتی بھی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولی یا ام اے میرے چچا مجھے یہاں پہ نہ چھوڑ کے جائیں. چھوٹی سی بچی جیسے 6-7 سال کی تھی. اور یہ بچی کون تھی؟ عمارہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ کی بیٹی عمارہ. حضرت حمزہ کی، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ ان کی جو حضرت میمونہ کی بہن جو تھیں وہ ان کی بیوی رہ چکی تھیں، انہوں نے ان کو طلاق دے دی تھی، لیکن ان سے ان کی یہ بیٹی تھی جو یہیں مکہ میں تھی. اس کے بعد حضرت حمزہ خود بھی شہید ہو گئے وہاں پہ، اور یہ اپنے یعنی ننیال کے پاس یا وہاں پہ انہی کے پاس پل بڑھ رہی تھی. تو یہ جب آئیں اور انہوں نے یہ کہا، یعنی یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہتی تھی. اب واللہ عالم کیا وجہ تھی، کیا انہوں نے مسلمانوں کا اس نے سلوک دیکھا یا اس وقت ان کو دیکھا یا ان کو پتہ چلا کہ یہ میرے باپ کی طرف کے رشتہ دار ہیں تو اس لیے جانا چاہتی تھی، واٹ ایور ریزن. مگر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی نے ان کا ہاتھ پکڑ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور فرمایا کہ یہ یتیم بچی ہے، یہ اب آپ نے سنبھالنا ہے ان کو. تب حضرت زید بن حارثہ سامنے آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت حمزہ کے ساتھ مواخات جب ہوئی تھی مدینہ میں تو ان کو میرا بھائی بنایا گیا تھا، تو اس بچی کے اوپر میرا حق ہے کیونکہ یہ میری بھتیجی لگی نا پھر، تو اس لیے میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا اور میں اس کی کفالت کروں گا. اتنے میں حضرت جعفر آ گئے، یہ جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، تو وہ آ کے فرماتے ہیں کہ میں اس بچی کو رکھوں گا کیونکہ اسماء بنت امیس جو تھیں، جو حضرت جعفر کی بیوی تھی، ان کی بہن تھی اس بچی کی ماں، یعنی اس بچی کی خالہ جو ہیں وہ میرے گھر میں ہیں، میری بیوی ہیں، تو اس لیے میں ان کو رکھوں گا. سلمہ بنت امیس جو تھی نا ان کی بیوی کی بہن تھی. تو اب یہ تینوں میں جھگڑا ہو گیا کہ کون رکھے گا. ہر ایک چاہتا تھا کہ بچی کو وہ لے کر جائے. اب آپ کہنے امیجن کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو ہر کوئی جان چھڑاتا ہے کہ ہمارے پلے نہ پڑ جائے، اور یہاں پہ وہ لڑ رہے ہیں اس بات پہ کہ یہ بچی میں، حالانکہ بچی ہے، کوئی لڑکا نہیں ہے. ان کے ہاں تو لڑکوں کی ویلیو ہوتی تھی، لڑکیوں کی تو ویسے ہی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی. کیا کہ کتنا اسلام نے ان کو بدل دیا تھا. کس لیے وہ ایسا کر رہے تھے؟ کوئی جائیدادیں تھوڑی تھی، کوئی وہ نہیں تھا کہ اجر کمانے کے لیے جو یتیم کی کفالت کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیچ میں پڑے اور آپ نے سب کی تعریف فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو لے کر حضرت جعفر کو دے دیا. کیوں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر یہ تمہارے لیے اس لیے کہ خالہ ماں بجا ہے، جو خالہ ہوتی ہے وہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو یہ بچی دی گئی کیونکہ ان کے گھر میں جو ان کی بیوی ہیں وہ اس بچی کی خالہ ہیں، تو انہوں نے کفالت کی تھی. جی تو ایسا نہیں تھا کہ کسی اور کو بھی دیا جا سکتا تھا، مگر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسے ہو جائے تو سب سے پہلا حق خالہ کا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.